ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ مالک الملک کے لیے کہ جس کی مرضی سے یہ دنیا معرض وجود میں آئی اور جس کی مہربانیوں سے یہ دنیا قائم ہے اور جس کے حکم سے یہ دنیا اپنے انجام کو پہنچے گی. اس کے بعد ان گنت لا تعداد بے حساب اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم ہے. محترم خواتین و حضرات، آج عید الفطر کا دن ہے اور یہ بڑا اہم خوشی کا موقع ہے کہ ہم اللہ کریم کی رحمتوں سے بھرپور مہینہ رمضان المبارک گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور پورا مہینہ اس کی مزدوری کرنے کے بعد آج اجرت حاصل کرنے کے لیے یہاں کھلے میدان میں جمع ہیں. بلا شبہ یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہو سکا کہ ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی اور بے ڈھنگے انداز میں اس پروردگار کو منانے کی کوشش کی ہے. یہ بات کیا کسی انعام اور احسان سے کم ہے کہ اس اللہ نے ہمیں اس ماہ مبارک تک زندگی اور مہلت دیے رکھی اور پھر اس نے ہمیں ہمت بخشی کہ ہم گرمی کے موسم کے باوجود سورج کی حدت اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے قابل ہوئے. ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ہم اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمتوں اور اس کی مغفرتوں کے حصول کو یقینی بنا سکیں، لیکن ہماری عملوں کی اپنی کوتاہی کے سبب ایسا کما حق ممکن نہ ہو سکا. مگر اس کے باوجود ہم اپنے رب رحمان کی رحمتوں پہ یقین کی حد تک امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری ناتمام عبادتوں اور
انشاءاللہ اسی کی بنیاد پہ ہماری نجات کا وسیلہ بنا دے گا۔ مسلمانوں، یہ کم خوشی کا مقام ہے کہ ہم نے اللہ کی بے مثال اور سب سے عظیم عبادت کو ادا کیا، اور اس عظیم عبادت کو ادا کرنے پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں ان سعادت مندوں میں شامل کیا جن کے لیے جنت میں الگ سے باب الریان تیار کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم روزہ دار اس جنت کے الگ گیٹ سے پورے پروٹوکول کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ ناراض رشتہ داروں سے، دوستوں سے صلح کیجئے، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھیے، بیواؤں کی ضروریات کا خیال رکھیے، اور غرباء و مساکین سے دل جوئی کیجئے۔ آج کے دن بیماروں کی تیمارداری کیجئے اور اپنے پیارے فوت شدگان کے لیے دعائیں کیجئے۔ اور سب سے اہم بات جو میں آخر میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ نمازوں کی قدر کیجئے۔ یقین مانیے رمضان المبارک گزرنے کے بعد وہ عبادت جس کے ساتھ سب سے زیادہ بے رغبتی کا اور جس کے بارے سستی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے وہ نماز ہے۔ حالانکہ نماز رمضان المبارک کے علاوہ دیگر ایام میں بھی اپنی اسی اہمیت کے ساتھ واجب ہے، اور جس کو دین اسلام کی تمام عبادات میں بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اعمال میں سے سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم پہلے سوال کا درست جواب دینے میں ناکام ہوئے تو پھر اگلے سوالوں کا کیا ہوگا؟ نماز کی قدر کیجئے اور اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیے، نیک اعمال پہ مداومت اختیار کیجئے، کیونکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ وہ قلیل ہی ہو۔ دوستو، عید کی حقیقی خوشی تب نصیب ہوگی جب ہم ان عبادات جن کا اہتمام ہم نے رمضان میں کیا ان کو رمضان کے بعد بھی جاری و ساری رکھیں۔ اللہ کریم میرے سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك اللهم ارزقنا شهادة واجعل آخر كلامنا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واہم واعظم واکبر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.